السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے دس، دیٹ، دیز، دوز۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دیز کا یوز کہاں پر، دیٹ کا یوز کہاں پر، دیز کا یوز کہاں پر، دوز کا یوز کہاں پر کیا جاتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپک بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ چلے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے دس۔ انگلش میں سبجیکٹ یا آبجیکٹ اگر قریب ہیں، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگر وہ قریب ہیں اور وہ سنگولر ہے، چاہے وہ میسکولن ہو یا فیمینن ہو، دونوں کے لیے دس کا یوز کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے یہ۔ لیکن عربی میں قریب کے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگر وہ سنگولر میسکولن ہے، مذکر ہے، تو اس کے لیے ھذا کا یوز کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ سنگولر فیمینن ہے تو اس کے لیے ھذہ کا یوز کیا جاتا ہے۔ ایگزامپل سے آپ یہ بات سمجھ جائیں گے۔ چلے ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، دس از اے بک۔ دس از اے بک، یہ ایک کتاب ہے۔ ھذا کتاب، ھذا کتاب۔ دس از اے ماسک۔ دس از اے ماسک، یہ ایک مسجد ہے۔ ھذا مسجد، ھذا مسجد۔ دس از عائشہ، یہ عائشہ ہے۔ ھذہ عائشۃ، ھذہ عائشۃ۔ اس کے بعد ہے دیس۔ انگلش میں سبجیکٹ یا آبجیکٹ اگر قریب ہو، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگر وہ قریب ہے اور وہ پلیورل ہے تو اس کے لیے دیس کا یوز کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے یہ سب۔ بالکل اسی طرح عربی میں بھی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگر وہ پلیورل ہے، جمع ہے، چاہے وہ میسکولن ہو فیمینن ہو، دونوں کے لیے ھٰؤلاء استعمال ہوتا ہے۔ ھٰؤلاء۔ ایگزامپل سے آپ یہ بات سمجھ جائیں گے۔ چلے ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، دیز آر اسٹوڈنٹس۔ دیز آر اسٹوڈنٹس، یہ سب طلبہ ہے۔ ھٰؤلاء طلاب، ھٰؤلاء طلاب۔ دیز آر نرسز۔ دیز آر نرسز، یہ سب نرس ہے۔ ھٰؤلاء ممرضات، ھٰؤلاء ممرضات۔ دیز آر ورکرس۔ دیز آر ورکرس، یہ سب مزدور ہے۔ ھٰؤلاء عمال، ھٰؤلاء عمال۔ اس کے بعد ہے دیٹ۔ انگلش میں سبجیکٹ یا آبجیکٹ اگر دور ہو اور وہ سبجیکٹ یا آبجیکٹ سنگولر ہو، واحد ہو، تو اس کے لیے انگلش میں دیٹ کا یوز کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے وہ ایک۔ لیکن عربی میں دور کے جس سبجیکٹ یا آبجیکٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگر وہ سبجیکٹ یا آبجیکٹ سنگولر میسکولن ہو، مذکر ہو، تو اس کے لیے ذالک کا یوز کیا جاتا ہے، اور اگر وہ سبجیکٹ یا آبجیکٹ فیمینن ہو تو اس کے لیے تل کا یوز کیا جاتا ہے۔ ایگزامپل سے آپ یہ بات سمجھ جائیں گے۔ چلے ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، دیٹ از اے پین۔ دیٹ از اے پین، وہ ایک قلم ہے۔ ذالک قلم، ذالک قلم۔ دیٹ از اے ہاؤس۔ دیٹ از اے ہاؤس، وہ ایک گھر ہے۔ ذالک بیت، ذالک بیت۔ دیٹ از فاطمہ۔ دیٹ از فاطمہ، وہ فاطمہ ہے۔ تلک فاطمۃ، تلک فاطمۃ۔ اس کے بعد ہے دوز۔ انگلش میں سبجیکٹ یا آبجیکٹ اگر دور ہے، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگر وہ دور ہے اور وہ پلورل ہے، جمع ہے، تو اس کے لیے انگلش میں دوز کا یوز کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے وہ سب۔
بالکل اسی طرح عربی میں اگر دور کے سبجیکٹ یا آبجیکٹ پلورل ہے، جمع ہے، چاہے وہ میسکولن ہو یا فیمینن ہو، مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کے لیے اولئک یوز کیا جاتا ہے۔ آپ ایگزامپل سے یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ چلے ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، دوز آر بریو، دوز آر بریو، وہ لوگ بہادر ہیں۔ اولئک ابطال، اولئک ابطال۔ دوز آر ڈاکٹرس، دوز آر ڈاکٹرس، وہ لوگ ڈاکٹر ہیں۔ اولئک اطباء، اولئک اطباء۔ دوز آر گرلس، دوز آر گرلس، وہ لڑکیاں ہیں۔ اولئک فتیات، اولئک فتیات۔